السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ انشاءاللہ آج ہم پڑھیں گے قرآن پاک کی سورۃ التوبہ کی آخری دو آیتیں۔ جیسا کہ ہم نے سب سے پہلے قرآن کریم کی عظیم آیت الکرسی پڑھی، اس کے بعد ہم نے قرآن کریم معراج کا تحفہ سورۃ البقرہ کی دو آیتیں تجوید اور اس کو صحیح ادائیگی سے پڑھنا سیکھا۔ اسی طرح ہم آج سورۃ التوبہ کی جو ہے آخری دو آیتیں پڑھیں گے، ساتھ ہی ساتھ ہم اس کی اہمیت اور اس کے جو ہے فضائل کو دیکھیں گے۔ تو میں آپ سے آپ سے التجا کرتی ہوں کہ آپ میرے چینل آؤ قرآن کے ساتھ جڑیں، کو دیکھتے رہیں، اس کو سبسکرائب کریں، اس کو لائک کریں، اس کو اپنے دوست احباب کے ساتھ نیکی اور ثواب کی نیت سے شیئر کریں، تاکہ آپ کی وجہ سے اگر کسی ایک کی بھی اصلاح ہو گئی تو آپ کے لیے ذریعہ نجات اور ذریعہ بخشش ہے۔ تو انشاءاللہ آج ہم سورۃ توبہ کی جو ہے آخری آیتیں پڑھیں گے۔ یہ قرآن کریم کی ایک واحد صورت ہے جس کا جو آغاز ہے وہ بسم اللہ سے نہیں ہوتا۔ قرآن کریم کی ایک واحد صورت ہے سورۃ التوبہ جس کا آغاز جو ہے وہ بسم اللہ سے نہیں ہوتا۔ اس کی بے شمار وجوہات جو ہے علماء کرام لکھتے ہیں۔ اس کے دو مشہور نام ہیں، 10 مشہور نام ہیں، لیکن جو دو مشہور نام ہیں، ایک ہے سورۃ التوبہ اور سورۃ البراءت۔ ایک نام توبہ ہے اور دوسرا سورۃ البراءت ہے۔ جس بات میں علماء کرام کی اتفاق رائے ہے کہ اس میں بسم اللہ کس وجہ سے نہیں ہے، علماء کرام فرماتے ہیں کہ سورۃ التوبہ سورۃ الانفال کا ہی حصہ ہے، کیونکہ سورۃ الانفال کے شروع میں بسم اللہ ہے، اور اس کو یہ سورۃ الانفال کا ہی حصہ ہے کیونکہ اس کے جو مضامین ہیں اس میں یکسانیت پائی جاتی ہے، اس میں ان کے دونوں کے مضمون ایک جیسے ہیں، اس وجہ سے اس میں جو ہے بسم اللہ جو ہے وہ نہیں لکھی ہوئی۔ اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث مبارکہ کا مفہوم ہے کہ جس نے سورۃ التوبہ کی تلاوت کی، سورۃ التوبہ کو پڑھا، قیامت کے دن میں اس کی شفاعت کروں گا، اور جب تک وہ انسان سورۃ التوبہ کا پڑھنے والا زندہ رہے گا، جو اللہ کے فرشتے ہیں جنہوں نے اللہ کا عرش اٹھایا ہوا ہے، وہ اس کے لیے دعائے استغفار کرتے رہیں گے، دعائے استغفار کرتے رہیں گے۔ تو ساتھ ہی ساتھ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جب اس سورت کا نزول ہوا، جب حضرت جبرائیل علیہ السلام اس کو لے کر آئے وحی کے ذریعے، تو اس کے ساتھ بسم اللہ کا نزول جو نہیں ہوا، نہ ہی آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے بعد میں اس کو لکھنے کا حکم دیا، بسم اللہ کو لکھنے کا حکم دیا۔ اور حضرت علی کے قول مبارکہ کے مطابق کہ یہ جو سورت ہے، اگر بسم اللہ جو انسان بسم اللہ پڑھ لیتا ہے وہ اللہ کی امان میں آ جاتا ہے، کیونکہ اللہ تعالیٰ نے اس مشرکین کے لیے غضب اور غصے کا ذکر کیا ہے۔ تو جب انسان بسم اللہ پڑھتا ہے تو بسم اللہ کا ہے کہ شروع اللہ کے نام سے شروع، جو بڑا مہربان اور نہایت رحم کرنے والا ہے۔ تو جو بسم اللہ پڑھتا ہے وہ تو اللہ کی امان میں آ جاتا ہے، لیکن یہ سورت تلوار کے ساتھ امن اٹھا دینے کے لیے نازل ہوئی، اس لیے اس کا جو آغاز ہے وہ بسم اللہ سے نہیں ہوتا۔ تو انشاءاللہ آج ہم اس کی صحیح ادائیگی کے ساتھ، صحیح تجوید کے ساتھ سورۃ التوبہ کی آخری دو آیتیں جو ہیں وہ انشاءاللہ پڑھیں گے، اور ساتھ ہی ساتھ اس کی صحیح ادائیگی کا طریقہ سیکھیں گے۔ اپنے سبق کا آغاز ہم بہت خوبصورت دعا کے ساتھ کرتے ہیں۔ اللہم انی اسألک علما نافعا وعملا متقبلا ورزقا طیبا۔ اے اللہ، میں سوال کرتی ہوں اس علم کا جو مجھے نفع دے، اس عمل کا جو آپ کی بارگاہ میں قبول ہو، اور اس رزق کا سوال کرتی ہوں جو پاک اور طیب ہو۔ تو آپ کے پاس جہاں بھی سورۃ توبہ کی دو آیتیں، آخری دو آیتیں، وہ آپ نکال سکتے ہیں تاکہ آپ لوگوں کو سمجھنے میں اور پڑھنے میں آسانی ہو، آپ لوگوں کو سمجھنے میں اور اس کو پڑھنے میں آسانی ہو۔ یہاں سے انشاءاللہ ہم پڑھیں گے لقد جاءکم سے۔ تو اپنے سبق کا آغاز کرتے ہیں۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ تو آپ لوگ سامنے نکال کے رکھ سکتے ہیں تاکہ آپ لوگوں کے لیے آسانی ہو سمجھنے میں، اور اس کو پڑھنے میں آپ لوگ صحیح طریقے سے سمجھ سکیں اور صحیح
ادائیگی سے جو ہے آپ لوگوں کو سمجھ میں آ جائے کہ اس میں کون کون سے قواعد ہیں، تو انشاءاللہ ہم اپنے سبق کا آغاز کرتے ہیں۔ لقد، لا قاف موٹا ہے، لقد جاءکم، جا کے اوپر مد ہے اس لیے کھینچیں گے، جاءکم رسول، دیکھیں میم مشدد کا غنہ کریں گے، رسول، واو مدہ ہو رہا ہے، رسول من، دیکھیں من پر غنہ نہیں ہوگا، سوری، لقد جاءکم رسول، لم پر غنہ ہوگا میم مشدد کا، من انفسکم، نون ساکن کے فا آ گیا حروف اخفائی میں سے، یہاں پر غنہ ہوگا، من انفسکم عزیز علیہ، عزیز علیہ ما عنتم، ما عنتم، عین زبر آ، نون تا زیر نت، تا میم پیش تم، ما الف مدہ ہے اس لیے کہیں گے، ما عنتم حریص، حریص علیکم، حریص علیکم، تنوین کے بعد آ گیا عین حروف ہلکی میں سے، یہاں پر جو ہے اظہار کرتے ہیں، اظہار ظاہر کر کے پڑھتے ہیں، حریص علیکم بالمؤمنین، حمزہ ساکن کو جھٹکے سے پڑھیں گے، رعوف الرحیم، تنوین کے بعد را آ گیا حروف یرمالون میں سے، لیکن حروف یرمالون میں دو لفظ ایسے تھے جس میں غنہ نہیں کرنا تھا، وہ را اور لام تھا، اس لیے یہاں پر غنہ نہیں کریں گے، بالمؤمنین رعوف الرحیم، فَإِن، دیکھیں نون ساکن کے بعد تا آ گیا حروف اخفائی میں سے، فَإِن تولوا، تول، واو لام زبر ول، لام واو زبر لو، فَإِن تولوا فَقُلْ حَسْبِيَ اللَّهُ، فَقُلْ حَسْبِيَ اللَّهُ لَا إِلَٰهَ إِلَّا هُوَ، إِلَّا هُوَ، ہوا بھی پڑھ سکتے ہیں اور وقف بھی کر سکتے ہیں، عَلَيْهِ تَوَكَّلْتُ وَهُوَ رَبُّ الْعَرْشِ الْعَظِيمِ، وَهُوَ رَبُّ الْعَرْشِ الْعَظِيمِ، یہ جو حسبی اللہ، یہاں سے جو ہے لفظ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث مبارکہ کا مفہوم ہے کہ جو صبح اور شام کے وقت اس کو 7 بار پڑھے، فَقُلْ حَسْبِيَ اللَّهُ لَا إِلَٰهَ إِلَّا هُوَ عَلَيْهِ تَوَكَّلْتُ وَهُوَ رَبُّ الْعَرْشِ الْعَظِيمِ، تو اللہ تعالیٰ اس کی تمام مشکلوں کو آسان کر دے گا، اس کی تمام پریشانیوں کو اللہ تعالیٰ حل کر دے گا، جو اس کو فجر کی نماز، مطلب صبح یعنی فجر کی نماز ہوتی ہے اور عشاء رات کی نماز کے بعد جو اس کو 7 بار پڑھ لے، بہت آسان سی ہے یہ آیت، فَقُلْ حَسْبِيَ اللَّهُ لَا إِلَٰهَ إِلَّا هُوَ عَلَيْهِ تَوَكَّلْتُ وَهُوَ رَبُّ الْعَرْشِ الْعَظِيمِ، تو اللہ تعالیٰ اس کو تمام پریشانیوں سے اور تمام مشکلوں سے اس کے لیے نکلنے کے لیے آسانیاں پیدا کر دے گا۔ تو انشاءاللہ ہم نے اس کو سورۃ توبہ کی آخری 2 آیتیں پڑھی، ایک دفعہ ہم دوبارہ اس کو روانگی سے پڑھ لیتے ہیں، لَقَدْ جَاءَكُمْ رَسُولٌ مِّنْ أَنفُسِكُمْ عَزِيزٌ عَلَيْهِ مَا عَنِتُّمْ حَرِيصٌ عَلَيْكُمْ بِالْمُؤْمِنِينَ رَءُوفٌ رَحِيمٌ، فَإِن تَوَلَّوْا فَقُلْ حَسْبِيَ اللَّهُ لَا إِلَٰهَ إِلَّا هُوَ عَلَيْهِ تَوَكَّلْتُ وَهُوَ رَبُّ الْعَرْشِ الْعَظِيمِ۔ انشاءاللہ آپ یہ جو میں نے آپ کو چند آیتیں یعنی کہ قرآن کریم کی عظیم آیتیں اور معراج کا تحفہ سورۃ البقرہ اور سورۃ توبہ کی آخری 2 آیتیں ہم نے انشاءاللہ پڑھی، تو آپ ان کو نماز میں سورۃ الفاتحہ کے بعد بھی پڑھ سکتے ہیں، آپ کو انشاءاللہ یاد بھی رہیں گی، آپ ان کو نماز میں اپنی روٹین میں لائیں تاکہ آپ کو آسانی سے یاد ہو جائیں۔ تو آپ سورۃ الفاتحہ کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ مطلب
کم سے کم 3 آیتیں سورۃ الفاتحہ کے بعد اس کی تلاوت کی جائے، پڑھی جائیں سورۃ الفاتحہ کے بعد نماز میں، یا پھر ایک اتنی بڑی آیتیں پڑھی جائیں جو 3 آیتوں کے اس کا جو ہے برابر ہو، 3 آیتوں کے برابر ہو۔ تو آپ یہ لقد جاءکم اس کو بھی آپ فرض نماز میں یعنی کہ نمازوں میں سورۃ الفاتحہ کے بعد پڑھ سکتے ہیں، تو آپ کو انشاءاللہ یاد بھی ہو جائیں گی جلدی سے، اور آپ کے لیے آسانی کے ساتھ آپ کو یاد ہو جائیں گی اور آپ کو ذہن نشین بھی رہیں گی۔ تو انشاءاللہ ہم اس کا لفظی ترجمہ بھی دیکھ لیتے ہیں۔ لقد جاءکم، لقد جاءکم البتہ تحقیق تمہارے پاس آیا، جاءکم تمہارے پاس آیا، رسول ایک رسول، رسول ایک رسول، من انفسکم تمہارے نفسوں میں سے یا تمہارے جیسا، عزیز گراں ہے، بھاری ہے، بھاری عزیز بھاری ہے، علیہ اس پر، ما عنتم وہ چیز جو تمہیں ضرر پہنچائے تم کو، جو تمہیں تکلیف پہنچائے وہ اس پر بھاری ہے، حریص بہت خواہش مند ہیں، علیکم تمہارے بارے میں، بالمؤمنین مومنوں پر، رؤوف الرحیم شفقت کرنے والے اور مہربان ہیں۔ فَإِن پھر اگر تولوا وہ منہ موڑیں، فقل تو کہہ دیجئے، آپ کہہ دیجئے، حسبی اللہ کافی ہے اللہ مجھے، لا الہ کیوں اللہ کافی ہے، کیونکہ جس کو میں مانتا ہوں، جس کا حکم مانتا ہوں، نہیں ہے کوئی الہ الا مگر، اس کا کوئی الہ نہیں ہے، اس کا کوئی معبود نہیں ہے، اللہ مگر ہوا وہی ہے، علیہ اسی پر، توکلت میں نے توکل کیا یعنی کہ بھروسہ کیا، وہوا اور وہ کون ہے، وہ رب ہے، رب العرش العظیم وہ رب ہے عرش عظیم کا، وہ رب ہے عرش عظیم کا۔ تو یہ انشاءاللہ ہم نے اس کا ترجمہ بھی سیکھا، ترجمہ بھی پڑھا، تو انشاءاللہ اس کا محاورہ بھی ترجمہ دیکھ سکتے ہیں۔ بے شک تمہارے پاس ایک رسول آیا جس پر تمہارا غم جو ہے اس کو بہت بھاری، تمہارے پر کوئی تکلیف آتی ہے تو اس کو بڑی بھاری لگتی ہے یا اس پر گراں گزرتی ہے، وہ بہت خواہش مند ہیں تمہاری بھلائی کے لیے، وہ مومنوں پر بڑا شفقت کرنے والے اور مہربان ہیں۔ پھر اگر وہ منہ موڑیں تو آپ کہہ دیجئے کہ اللہ مجھے کافی ہے، نہیں ہے اس کا کوئی معبود، وہ اکیلا ہے، میں نے اسی پر بھروسہ کیا، اسی پر توکل کیا، کیونکہ وہ رب ہے عرش عظیم کا۔ تو یہ انشاءاللہ آپ آیت یاد کریں، صبح اور شام کے وقت فقل حسبی اللہ سے آپ اس کی تلاوت کر سکتے ہیں، تو آپ کی پریشانیوں کے لیے اللہ آسانیاں کر دے گا، آپ کی مشکلات کو اللہ آسان کر دے گا۔ بہت ساری دعاؤں کے ساتھ یا آپ اپنے دوست احباب کے ساتھ اس آیت کو شیئر کریں ثواب اور نیکی کی نیت سے۔ آپ کی وجہ سے اگر کسی نے اس کو یاد کر لیا تو جب تک وہ پڑھتا رہے گا آپ کے لیے صدقہ جاریہ رہے گا۔ بہت ساری دعاؤں کے ساتھ میں آپ سے اجازت چاہتی ہوں۔ اللہ حافظ۔